بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ریئل ٹیسٹ پوائنٹ کی جانب سے آپ سب دوستوں کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم نے اردو کے MCQs کا جو سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسی سلسلے کی آج یہ پارٹ 3 یعنی تیسری ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم 2 ویڈیو آلریڈی کور کر چکے ہیں اور اس میں ہم نے اردو سے جتنے بھی اہم MCQs ہے وہ کور کیے ہیں۔ اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھے تو پلیز چینل کا وزٹ کر کے ان ویڈیوز کو ضرور چیک آؤٹ کریں۔ فی الحال ہم چلتے ہیں اپنی نئی ویڈیو کی طرف۔ آج ہم اسی ویڈیو میں حلم بیان کے بارے میں آپ کو بتائیں گے کہ حلم بیان کیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر ٹیسٹوں میں پبلک سروس کمیشن، ایٹا، NTS میں حلم بیان سے کویشچن آتے ہیں۔ تو حلم بیان ہے کیا چیز، اس کی کتنی قسمیں ہیں، سب کو الگ الگ اسی ویڈیو میں ایکسپلین کریں گے۔ تو سب سے پہلے حلم بیان کی تعریف کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا۔ تعریف یہ کہتے ہیں، حلم بیان ان قاعدوں کا نام ہے جن کے ذریعے ہم ایک بات کو معنی کے لحاظ سے مختلف طریقوں سے اس طرح ادا کریں۔ یعنی حلم بیان ان قاعدوں کا نام ہے جس کے ذریعے ہم ایک بات کو مختلف طریقوں سے اس طرح ادا کریں کہ بیان مؤثر اور دل نشین ہو، کہ ہمارے بیان میں اثر ہو اور وہ دوسرے کے دل میں اپنے لیے جگہ پیدا کرے اور اسلوب میں ندرت پیدا ہو۔ اس سے آپ کے جو بیان ہو اس میں خوبصورتی ہو، دوسرے پر اثر ڈال دے اور دوسرے کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو حلم بیان کے یہاں پر قسمیں دیے گئے ہیں۔ ایک ہے تشبیہ، دوسرا استعارہ، 3 مجاز مرسل، 4 کنایہ۔ سب سے پہلے ہم تشبیہ کے بارے میں بتائیں گے۔ تشبیہ کے لغوی معنی مانند اور تمثیل کے ہے۔ تشبیہ کے معنی کی طرح، یعنی ایک چیز کو کسی خاص صفت کی بنا پر دوسری چیز سے مشابہ قرار دینا جس میں وہ صفت مسلمہ طور پر پائی جاتی ہو، تشبیہ کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پر زید چاند کی طرح خوبصورت ہے، یعنی زید کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ زید ایک لڑکا ہے اور چونکہ چاند خوبصورت ہوتا ہے تو زید کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے، یعنی چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ چشمے کا پانی چونکہ ٹھنڈا ہوتا ہے اس لیے اس کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اکبر شیر کی طرح بہادر، یعنی اکبر ایک لڑکا ہے اور وہ بہادر ہے، اور شیر بھی چونکہ بہادر ہوتا ہے تو اکبر کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اب ہم آپ کو بتائیں گے استعارہ کے بارے میں کہ استعارہ کیا ہے۔ استعارہ کے لغوی معنی ادار لینا ہے، یعنی استعارہ کے لغوی معنی یہ اکثر ٹیسٹ میں آتا ہے، خاص کر ایٹا والے۔ استعارہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ استعارہ کا لغوی معنی ادار لینا ہے، مگر حلم بیان کی روح سے جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو، یعنی حلم بیان والے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ویسے تو استعارہ کا لغوی معنی ہے ادار لینا، لیکن حلم بیان والے یہ کہتے کہ جب کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں استعمال ہو اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، یعنی کوئی لفظ اپنی حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال ہو کہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق موجود ہو، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ استعارہ کہتے ہیں۔ یہاں پر میں استعارہ کی چند
مثالیں دیتا ہوں. زید چاند ہے. اب زید ایک لڑکا ہے، وہ چاند تو نہیں ہو سکتا، لیکن یہاں پر چونکہ چاند خوبصورت ہوتا ہے، اس لیے اگر دیکھا جائے تو زید کو چاند سے تشبیہ دی گئی ہے. اور یہاں پر یہ چاند اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں پر مجازی معنی بھی ہے اور تشبیہ بھی ہے. اور تحریف میں ہم نے یہ بتایا کہ دونوں میں تشبیہ بھی ظاہر ہوتا ہے اور مجازی معنی بھی ظاہر ہوتا ہے. نمبر 2، پانی برف ہے. اب یہاں پانی کو برف سے تشبیہ دی، یعنی پانی ٹھنڈا ہے اور برف جو ہے وہ بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، تو دونوں میں تشبیہ کا تعلق بھی ہے. اور ساتھ ساتھ اصل میں یہ برف جو ہے یہ حقیقی معنوں میں نہیں، برف تو نہیں ہے، لیکن پانی جو ہے وہ پڑا ہوا برف کی طرح ہے، اور برف جو ہے وہ بھی مجازی معنوں کے طور پر استعمال ہے. یہ دونوں میں تشبیہ کا تعلق بھی ہے، تشبیہ بھی ہے یہاں پر، اور مجازی معنی بھی ہے. 3، جاوید شیر ہے. اب جاوید ایک لڑکا ہے. شیر تو ایک الگ جانور ہے لیکن وہ بہادر ہوتا ہے. اب جاوید کو شیر کہا گیا ہے، تو ایک طرح سے جاوید کو شیر سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی جاوید شیر. اور یہ شیر جو ہے یہ اصل معنی میں تو نہیں ہے لیکن مجازی معنی کے طور پر بھی استعمال ہوا ہے. تو دونوں یہاں پر دو طرح کا تعلق پایا جاتا ہے، یعنی مجازی اور تشبیہ کا. تو یہاں پر یہ 3 مثالیں، زید چاند ہے، پانی برف ہے، جاوید شیر ہے، یہ استعارہ کی مثالیں ہیں. اب ہم لیں گے مجاز مرسل. یہ کیا ہے؟ اگر کسی لفظ کو حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے، کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں اس طرح استعمال کیا جائے کہ حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پایا جائے، یعنی حقیقی اور اس سے پہلے جو ہم نے پڑھا استعارہ میں حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق تھا. یہاں پر حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کے علاوہ کوئی اور تعلق پا جائے تو اسے مجاز مرسل کہتے ہیں. یہاں پر اب ہم آپ کو بتائیں گے کنایا کیا ہے. کنایا کے لغوی معنی ہے چھپا کر بات کہنا، یعنی چپی بات کہنا. یہ بھی اکثر ایٹا کے ٹیسٹوں میں اکثر آتا ہے. کنایا کے لغوی معنی ہے چھپا کر بات کہنا، یعنی بات کو کچھ اس طرح کہنا کہ مودہ کی وضاحت نہ ہونے پائے. اسلامہ کے یہاں سے مراد کوئی لفظ اپنے حقیقی معنوں کے بجائے مجازی معنوں میں کچھ اس طرح استعمال، یہاں پر بھی حقیقی معنوں میں نہیں بلکہ مجازی معنوں میں اس طرح کہ حقیقی اور مجازی دونوں مراد دیے جا سکے، یعنی حقیقی معنی بھی مراد لیے جا سکے اور مجازی بھی، اور مجازی حقیقی معنوں میں کوئی تعلق بھی نہ ہو. یہاں پر ایک مثال دیا گیا ہے، اس مہنگائی کے زمانے میں سفید پوش کے لیے اپنا برہم رکھنا جو شیر لانے سے کم نہیں. تو یہاں پر سفید پوش جو ہے یہ کس کی طرف علاقے، یعنی یہاں پر یہ جو عمر رسیدہ اور غریب لوگ ہیں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے. تو یہاں پر سفید پوش جو ہے یہ کنایا کے طور پر استعمال ہوا ہے. میرے خیال میں ویڈیو کافی لمبی ہوتی جا رہی ہے، فی الحال بس اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے.